الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، ویسے تو میں اپنے ایک آفس میں ادھر ہمارا ایک گیدرنگ ہوتی ہے، میں وہاں خطاب کرتا ہوں، بات کرتا ہوں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی، مگر وہاں جو تھا کہ آج ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کھانا کھلانا تھا کسی کو، تو کھانا اتنا وافر مقدار میں تھا کہ وہاں بیچارے جو غربا تھے وہاں کھانا کھا رہے تھے، تو پھر مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں بات کی جائے۔ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر لینی تھی کب کی، تھوڑی سی دیر ہوگی۔ میں یہ پہلے کلیئر کر دوں کہ میں علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث ان سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ علمی اغلاط ہو سکتی ہیں کیونکہ میں تو اتحاد بین المسلمین پر کام کر رہا ہوں، اس پر کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے لیے بھائی بہنیں دعا کیجئے گا۔ باقی بات کرنا تھی، ابھی میں نے لاسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی انجینئر مرزا علی صاحب پر، تو مجھے بڑا کرٹیسائز کیا گیا، ایمن کے گالیاں، بدتمیزی کہ آپ کیوں اس کی سائیڈ لیتے ہو۔ یار جان اللہ کو دینی ہے، سائیڈ کیا لینی ہے؟ اور اتنے تہمتیں الزام لگاتے ہیں، اس نے تمہیں یہ پیسے دیے ہوں گے، اللہ معاف کرے، جھوٹے بہتان الزام تراشیاں، تو اس سب کی میں تردید کرتا ہوں۔ تو جان اللہ کو دینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن روز محشر حساب سزا جزا کے فیصلے کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں، انکشافات، بلکہ جو جھوٹ بولے گے انجینئر مرزا پر، تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انجینئر مرزا، یہ میں بتا دوں، واللہ میں انجینئر مرزا کی سائیڈ نہیں لے رہا، اللہ کی قسم، سچ بات کرنی ہے اللہ کے لیے، حق بات کرنی ہے اللہ کے لیے، کہ میں نے کہا جی کہ ان کا ایک فرقہ ہے، انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ فرقے تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جن کی مسجدیں الگ ہوتی ہیں، اپنی مساجد ہوتی ہیں، اپنے مدرسے ہوتے ہیں، اپنی چندہ کاپی ہوتی ہے، اور اپنی سوچ، فکر و کفر کے فتوے اللہ معاف کرے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ فرقے انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی چندہ کاپی ہے۔ جو میں نے بات کی تھی کہ عثمان بھائی کے پاس وہ کاپی ہے، وہ اکیڈمی کے حوالے سے تھی جی، اور وہ بھی کوئی چندہ نہیں لیتے، اللہ کی قسم، میں کلیئر کر دوں ادھر بات۔ عثمان بھائی اور انجینئر مرزا چندہ نہیں لیتے، الٹا وہ خلاف ہے چندے کے، تو الٹا وہ چندہ دیتے ہیں کہ ان کو دیوبندیوں کو، بریلیوں کے اہل حدیث کو آپ چندہ دو جی۔ یہ بات میں نے کیوں، یہ کچھ جو علماء سو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو دوسری یہ کرنی تھی بات کہ کوئی مسجد نہیں ہے۔ ہاں، جس مسجد میں خطاب کرتا تھا وہ انجینئر مرزا صاحب نے خود مجھے لگوائی تھی، اور وہ بھی جو مسجد کی جو انتظامیہ ہیں ان کا کسی فرقے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہاں سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں بات کہ جب میرا اختلاف علمی ہوا تھا جی، جو کہ میری مسٹیکس ہوئی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ انجینئر مرزا، ایک ناصبی مولوی نے میری ویڈیو، یہ آڈیو انجینئر مرزا صاحب کی جو ہے وہ کال ریکارڈ کی، مجھے میری منتیں کی، ترلے کی ہے کہ مجھے وہ 2 آڈیو تو میں نے اپلوڈ کرنی ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ میں ویڈیو پہ یہ بات کر رہا ہوں۔
ہاں جی، بدعا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے ویوز کے لیے، پیسوں کے لیے اور دنیا کے لالچ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ مرزا نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو یہ بات یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ بریلوی دیوبندیوں کی طرح، حدیث والوں کی طرح کہ آپ مجھ سے اختلاف کرو تو میں یہ مسجد صاحب آپ سے لے لوں۔ یہ بات کا اصل کانٹیکٹ تھا، کنٹینٹ جی۔ یہ بات جو میں نے ادھر ویڈیو پہ جو ان کی آڈیو چلائی تھی اس پہ وہ بات ہرگز نہیں تھی، یعنی کہ اس حوالے سے کہ انجینئر مرزا مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ دھمکی کوئی نہیں دی ہے، میری غلطی ہے، میں نے ان کی آڈیو لیک کی اور میں ان سے ایکسکیوز کرتا ہوں ویڈیو میں آ کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کی کوئی میں نے جو الزام لگایا اس پر میں ان سے اپولوجائز کرتا ہوں آن ایئر، ایک لائیو ویڈیو چل رہی ہے۔ اور اسی طرح باقی نہ ان کا کوئی فرقہ ہے، نہ ان کی کوئی مسجد ہے، اور مسجد میں جو جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ تو عمر صاحب ہو گئے ہیں، میں نے بات کی تھی، مگر اگر فرقے کی مسجد ہوتی تو یعنی کہ پھر یہ ہوتا کہ شدت پسندی ہوتی اور وہ امام بھی ان کا اپنا ہوتا، مگر ایسے نہیں ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب کا وہاں امام نہیں ہے، وہاں تو امام بریلوی ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے اس مسجد میں، جو میں نے صلاح عالمگیر کی بات کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اکیڈمی کے حوالے سے الزامات جو مجھے بتائے گئے تو میں نے بات سنی سنائی بغیر تحقیق کے آگے کر دی تھی، اس کی بھی اپولوجائز میں کرتا ہوں، اپولوجی ظاہرہ بنتی ہے، تو کوئی اکیڈمی میں غلط کام نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ میری وضاحت تھی، یہ میرا یہ بیان میں نے اس لیے اپلوڈ کیا کہ انجینئر مرزا کی میں سائڈ نہیں لے رہا، میں ونس پھر کہہ دوں انجینئر مرزا کی میں سائڈ نہیں لے رہا، مگر انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھو، ہاں جی، ہمارے دیوبندی، ہمارے بریلوی، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں جی ادھر پیچھے نماز نہ پڑھنا، ادھر پیچھے نماز نہ، اپنی اپنی مسجد سارے دیاں، وہ تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھو جی۔ تو ہمیں دھوکے میں رکھا گیا، اور میری اپنی غلطی ہے، میں ونس پھر کہوں گا کہ میں ان کے جانسے پہ آیا۔ اب سن لیں، اب میں نے اللہ کی بات کرنی ہے، نہ ہی میں نے علمی کتابی بن کر، نہ ہی میں نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر، اللہ کی بات کرنی ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولا گیا ان کے اوپر، وہ تو ایک ٹرم ہے علمی، آپ بھی تو علمی کتابی بنو، یعنی کہ اہل حدیث والے بنے، بریلوی بنے، دیوبندی بنے، شیعہ بنے، ٹھیک ہے۔ میں نے بات کرنی ہے اہل بیت اطہار کی، میں نے بات کرنی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، میں نے لعنت کرنی ہے ان پر جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیا، علمی لحاظ سے، ایسے نہیں بدتمیزی، روڈ لینگویج مس بہیو کر کے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میرے اوپر، میں ونس سیکنڈ پھر کہوں گا کہ میرے اوپر الزام نہ لگایا جائے کہ یہ اب اس کو کوئی لالچ ہے، یہ صلح کر، یعنی کہ یہ جو معاملات ہوئے ساری دنیا کو پتہ ہے پچھلے سیزن میں، اللہ معاف کر دے، تو میں اللہ کی بات، نبی علیہ السلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، سچ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر اللہ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں نے جو کنڈیم کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں، وہ اس والے میں، اس میں بھی ایک بات انکلوڈ کروں گا کہ بریلوی تو دیوبندیوں کو مرتد کہتے ہیں، اور واجب القتل کیا لکھا ہوا ہے، یہ بریلوی حضرات کے سینٹیمنٹس ہیں دیوبندیوں کے بارے میں۔ مجھے خود کہا گیا جب میں دیوبندی بن کر ایک حضرت صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی یہ دیوبندی یہ تو کافر ہیں، اللہ معاف کرے کسی مسلمان کو کافر بنا دینا، جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اس کو کافر بنا دینا۔ تو بھائی یہ میں نے اس لیے ویڈیو لاسٹ اپلوڈ کی تھی کہ جس نے ایک انسان کو
قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور جو مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، ایمان ہو اور اس کی اشاعت و ترویج کرتا ہو ختم نبوت کے طفیل، آپ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے ہو، یہ الزام نہیں لگا سکتے ہو. خدا را اللہ سے ڈریں. ٹھیک ہے. باقی پولیٹکس کے حوالے سے میں عمران خان صاحب کی اس لیے حمایت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں؟ بھئی میرا اپنا سیل فون ہے، میرے اپنی یوٹیوب چینل ہے، آپ اپنے چینل بناؤ، یوٹیوب بناؤ اپنے اچھے میرے تو عام جو موبائل ہے، اچھے آپ کے پاس موبائلز ہیں، سیل فونز ہیں، آپ ویلاگ بناؤ ان کے اگینسٹ. میں تو اور عمران خان کی بات بھی نہیں ہے، میں تو بات کروں گا حق کی، سچ کی، کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ جو غداری کرے گا میں اس پر بولوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. باقی یہ میں کلیئر کر دوں کہ انجینئر مرزا کی میں پھر کہہ دوں حمایت نہیں کر رہا، نہ ان کی مسجد ہے، نہ ان کی چندہ کاپی ہے. اور ایک اور بات جو رہ گئی تھی، ریسرچ پیپر 5B کے اوپر میں نے الزام لگا اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. اور بھئی اس میں کسی نہ کسی محدث نے، اس میں تحکیم ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. اور میں نے کل رات کمپلیٹلی ریسرچ پیپر 5B پڑھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد کی روشنی میں. جو ضعیف ہیں اس کو تو البانی، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی کسی نہ کسی حدیث کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، یعنی کہ جو محدث ہیں، اچھے محدث ہیں، پڑھے لکھے، اسماء و رجال کے فن کے ماہر ہیں، اس حدیثوں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ فرقہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے اللہ کے فضل سے. پر میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حمایت نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھیے گا ادھر رزلٹ نکالیے گا کہ میں انجینئر مرزا کی حمایت کروں. مگر میں یہ کہوں گا یہ فرقہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی مسجد ہے، نہ ان کی چندہ کاپی ہے، اور نہ ہی ان کے ریسرچ پیپر میں ایسی ضعیف حدیثیں ہیں. جی سٹرونگ مقدمہ ہے، صحیح حدیث ہیں اللہ کے فضل سے، اور ماشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا، زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا بریلوی یا دیوبندی اہل حدیث علماء کو، ان کے منہج کو، وہ بھی قرآن سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں. مگر اللہ کے واسطے فرقوں میں نہ بٹو یار، سب کے پیچھے نماز پڑھو، سب کو عزت دو، سب کو محبت دو. صحیح حدیث، یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی آپ کی فرید کو انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، میری یہ ادھوری خواہش رہ گئی ہے کہ میں قرآن سے یہ حدیث بیان کروں. لب لباب بتا رہا ہوں جو انہوں نے ابو جعفر منصور کا حوالہ دیا، یعنی کہ وہ بھی صحیح حدیث کے قائل ہیں، کس سے کہانیاں نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں مولانا طارق یہ سب دیوبندی نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے اوپر کہا جاتا ہے یہ دیوبندی ہیں، وہ کٹر دیوبندی، المحند المفند والے ان کے سارے قائد نہیں ہیں. اور یہ بھی عرض کر دو مولانا طارق میر صاحب کی بات آخر میں کہ جی مولانا طارق میر صاحب نے کہا کہ انجینئر مرزا فتنہ ہے، یہ بات انہوں نے مجھے کوئی نہیں کی تھی. یہ ادھر جو ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جیل میں ایک حضرت صاحب ہیں، ان کے بڑے قریبی ہیں، جو کہ ان کے پاس ابھی گئے ہوئے ہیں. ہاں جی، میں تو کہتا سر میں لے کے جاؤں گا تو آپ کو چلے، میں اپنی مدد آپ گیا ہوں اللہ کے فضل. میرا خود رابطہ ہے مولانا طارق میر صاحب سے، میرے کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے، گریٹ برٹن والا بھی اور پاکستان والا بھی ہے، میرے اچھے رابطے ہیں. مگر میں نے بات حق کرنی ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی، انہوں نے کوئی انجینئر مرزا کے حوالے سے بات نہیں کی تھی کہ وہ فتنہ ہے. ہاں جی، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے کہا کہ انجینئر مرزا فتنہ ہے، مگر طارق جمیل صاحب نے مجھے نہیں کہا تھا. میں ادھر بات کلیئر کر دوں. باقی اتحاد امت پر کام جاری رہے گا، اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر ورک کریں گے، اور سب علماء سے، بریلوی ہوں، اہل حدیثوں میں اپنی بات کروں، دیوبندی علماء ہوں، سب سے میں ملوں گا سیکھنے کی نیت سے اور علمی اختلاف کے ساتھ بھی. مگر علمی اختلاف میں مس بہیو نہ ہو. جو کہ میں نے آج کی بات ہے، میں نے ایک بھائی سے دلیل مانگی، کلمہ یعنی 6 کلمے نے، کہ میں کہ چھٹے کلمے کی دلیل دیں، الٹا گالیاں شروع کر دی انہوں نے. یہ طریقہ تو نہیں ہے، آپ ریفرنسز کے ساتھ بات کریں. اسی طرح امام حضرت عیسیٰ جو کہ امتی بن کر تشریف لائیں گے، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ لکھا کہ وہ
فقہ حنفیہ کو فالو کریں گے. اس کی دلیل قرآن سے، یہ حدیث سے. اشر رسول اللہ سے میں نے تو رجوع کر لی اللہ کے فضل سے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم دائم رکھے، اور جو میں نے الزامات لگائے تھے جی مرزا سے صاحب کے اوپر، اس کی میں ویڈیو پہ اپولوجائز کرتا ہوں. اور ونس یہ کہوں گا کہ ہم قرآن سے حدیث کی بات کریں، اور جو الزامات لگائے تھے کہ ان کی فرقہ مسجد ہے، چندہ بک ہے، ضعیف حدیثیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی مسجد نہیں ہے جی، وہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس پہ. اور اسی طرح کی چندہ کاپی بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. جو میں نے بات کی تھی اس کانٹیکس میں کی تھی کہ وہ چندہ کاپی بھی نہیں ہے، وہ الزام کوئی لوگ لگا رہے ہیں. اور اسی طرح ریسرچ پیپر 5B میں ضعیف حدیثیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایمان اعمال میں عافیت دے. جزاکم اللہ و احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.